سعید بن منصور، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں. یہ سارے تابعین ہیں جو میں نے نام لیے، سب عجم محدثین فقہا ہیں. اور حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں. انہوں نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر تم اس کو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف لوٹا دو. علماء کا اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی طرف اس کو لوٹا دو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صاحبان ایمان ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، پھر اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کریمہ کا شان نزول جو بیان کیا ہے اور اس کو امام باغوی نے تفسیر باغوی میں نقل کیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک منافق تھا جس نے ظاہراً کلمہ پڑھا تھا لیکن باطناً کافر تھا. ظاہراً نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ بھی ہے، منافق تھا. اس کا کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اب معاملہ دونوں کا حل نہیں ہو رہا تھا تو یہودی نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا حاکم جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا دیتے ہیں، ہم اپنا حاکم ان کو بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم اس پہ عمل کر دیں گے تاکہ یہ جھگڑا اختلاف ختم ہو. اب چونکہ وہ منافق تھا، یہودی نے یہ کہا، جو منافق تھا اس نے کہا نہیں، ہم اس معاملے کو کعب بن اشرف کی طرف لے کے جائیں گے جو یہودیوں کا سردار تھا. لیکن یہودی بضد رہا کہ نہیں، یہ معاملہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا، وہ جو فیصلہ فرمائے گا. آخر کار منافق نے اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا کہ چلو بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں، جو آپ فیصلہ فرمائیں. جب حضور کی بارگاہ میں وہ فیصلہ معاملہ پیش کیا گیا، حضور نے وہ سارا معاملہ سنا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. منافق کھڑا ہوا، باہر نکلے تو کہا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. اس نے انکار کر دیا، کہا آؤ عمر فاروق کی طرف چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کو میں قبول کر لوں گا. یہودی اور منافق جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سارا معاملہ سنایا، سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے جو ہے وہ کیا فیصلہ فرمایا یہ بھی بیان کر دیا گیا. عمر فاروق جو ہے وہ جلال میں آ گئے، ماتے میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے، تلوار کو اٹھا کر لے آئے اور باہر آ کے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو رسول کے حکم کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو.